عزیز طلباء طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ کی اقسام۔ اصل موضوع ہمارا یہی ہے۔ یہ 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے بھی کام کی چیز ہے، وہ ترکیب نحوی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچے اردو میں گریجویشن کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ انگلش میں ہم سینٹنس کہتے ہیں۔ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس سے ایک مکمل مفہوم کا ادراک ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ الفاظ لفظ کی جمع ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ لفظ حروف کا مجموعہ ہے۔ جب حروف کا مجموعہ اس طریقے سے ہو کہ اسے ہمیں ایک معنی سمجھ میں آئے، یعنی حروف کا مجموعہ جو ہمیں ایک مکمل معنی دیتا ہے، اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ اور جب لفظوں کو الفاظ کو ایک ترتیب دی جائے، ایسی ترتیب دی جائے کہ جسے مکمل مفہوم سمجھ میں آ جائے، یعنی کمپلیٹ سینس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، اسے ہم سینٹنس یا جملہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے، ماجد اسکول گیا، تو اس میں 3 الفاظ ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں یہ پوری بات سمجھ میں آ گئی، گویا یہ ایک جملہ ہے۔ اب جملے کی اقسام تو 2 قسمیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ اور نمبر 2 ہے جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جملہ ہے جو عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں لفظ عموماً یاد رکھیں، یعنی عام طور پر اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ اب مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتا ہے؟ اسم تو آپ کو پتا ہے، اسم کہتے ہیں نام کو۔ مبتدا اور خبر، اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کیا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو عموماً فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتے ہیں۔ یہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی اور مفعول بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ کی پہچان ہے، اس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کی پہچان ہے، اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب ہم اس کی اجزاء پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے جز پڑھیں گے، اس کے پارٹس پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء مبتدا، خبر اور فعل ناقص، یہ 3 چیزیں ہیں۔ جملہ اسمیہ میں 3 چیزیں آتی ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ اور جملہ فعلیہ کے اجزاء میں فاعل، مفعول اور فعل تام۔ اب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یا فعل تام کیا ہے، فعل ناقص کیا ہے۔ تو اب ہم آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، یعنی جملے کے شروع میں ایک اسم ہوتا ہے۔ اسم میں کوئی نام ہوتا ہے، جیسے عمران ہو، اکمل ہو، عابد ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے بارے میں آگے خبر دی جاتی ہے۔ تو جس کے بارے میں آگے خبر دی جائے، جس اسم کے بارے میں، جس نام کے بارے میں خبر دی جائے، اسے ہم مبتدا کہتے ہیں۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر وہ مسند ہے جو مبتدا کے بارے میں بیان کی جائے۔ خبر کیا ہے؟ وہ مسند ہے جو مبتدا کے بارے میں بیان کی جائے، یعنی خبر کے معنی آپ کو معلوم ہے، جانکاری۔
اور جو جانکاری ہم اسم کے بارے میں آگے دیتے ہیں، مبتدا کے بارے میں آگے دیتے ہیں، اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ پھر ہو گیا فعل ناقص۔ ناقص کے معنی ہیں کمزور، نقص والا، جس میں کمی ہو۔ اور فعل ناقص یہ فعل ہے جو کسی کام کے ہونے یا پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا، یعنی اس کو ناقص اس لیے کہتے ہیں کسی کے کام کے کرنے ہونے کو یہ ظاہر، پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا، جیسے ہے، تھا، ہوگا، گا، گے، گی وغیرہ، یا تھا، تھے، تھی وغیرہ، ہوں۔ تو یہ اس طرح کے جو فعل ہیں نا فعل ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناقص اس لیے ہیں یہ کمی والے اس لیے ہیں کیونکہ کسی کام کے پورا ہونے کو یہ ظاہر نہیں کرتے۔ اب ہم اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا عمران ذہین ہے، اس میں عمران مبتدا ہے، عمران وہ اسم ہے جس کے بارے میں آگے خبر دی جا رہی ہے، اور خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ ذہین ہے، اور یہاں پر فعل ناقص ہے استعمال ہوا ہے جو ہے وہ کیا ہے، فعل ناقص ہے، یعنی اس سے بات جو ہے پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جملہ فعلیہ۔ اب ہم اس کے اجزاء دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے ہم فعل تام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فعل تام کیا ہے؟ فعل ناقص کا ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ وہ فعل ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، جیسے پڑھی، خریدی، کھانا، پینا، کھاتی، کھا چکی وغیرہ، یہ فعل تام ہے۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام کا ہونا پورے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل وہ پڑھ رہا ہے، تو پڑھ رہا پتہ چل گیا نا کیا کام، تو جو پڑھنا ہے، پڑھ رہا ہے، یہ فعل کیا ہے؟ تام ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی کوشش کریں، فاعل وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہو۔ اب فعل جیسے ہم نے اوپر پڑھا، فعل تام جیسے پڑھنا ہے، لکھنا ہے وغیرہ۔ اب یہ فعل جس کے بارے میں ہو اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں فاعل کو۔ اور مفعول وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول کو انگلش میں ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اب مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے سلیم نے نماز پڑھی، اس میں پڑھی تو فعل تام ہے، فاعل کیا ہے؟ سلیم، کہ سلیم یہاں پر کام کرنے والا ہے۔ اس سلیم کے بارے میں یہ فعل ہے، یہ کام کس پر واقع ہو؟ سلیم پر۔ اور یہاں پر مفعول کیا ہے؟ مفعول یہاں پر نماز ہے۔ اس کو میں ایک اور سادہ سی مثال کے ساتھ سمجھا کے تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی کار خیر سمجھ کر پہنچائیں، اور مزید یہ کہ اگر آپ کو ان کے سمجھنے میں کہیں کوئی پریشانی ہو، آپ جو ہے کومنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ جب آپ کومنٹس باکس میں لکھیں گے تو میں اس کا جواب نیکسٹ ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کروں گا۔ اب فاعل، فعل، مفعول، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک مثال ہے، راجو نے کتے کو مارا۔ راجو نے کتے کو مارا، آپ اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ اس میں راجو کیا ہے؟ راجو فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور کتا کیا ہے؟ جس کو وہ مار رہا ہے، جس پر کام کر رہا ہے، تو کتا جو ہے وہ مفعول ہے، اور اس میں فعل کیا ہے؟ فعل مارنا ہے۔ یہ لفظ صحیح نہیں، جس سے کوئی کام ظاہر ہوتا ہے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت، امید ہے کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔